بچوں آج ہم دیکھیں گے حمد، جسا لکھا ہے قاضی محمد شکیل نے۔ تو حمد کا مطلب ہوتا ہے جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو اس حمد میں دیکھیں گے کہ شاعر نے کس طریقے سے اللہ کی تعریف بیان کی ہے۔ تو حمد کی پہلی لائن ہے، یہ چمن میں صبا کی روانی۔ چمن کا مطلب ہوتا ہے باغ، اور صبا مطلب صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا۔ تو یہ سب تو اللہ ہی کی نعمتیں ہیں۔ تو اس حمد میں اللہ کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے۔ تو سب سے پہلی نعمت ہوتی ہے اللہ کی، جو صبح صبح کی ٹھنڈی ہوا، جو ہم اٹھنے کے ساتھ محسوس کرتے ہیں۔ سبز پودوں کی یہ نوجوانی، سبز مطلب ہرے، ہرے ہرے پودے، یہ جو ہمارا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس میں جو پودے ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں۔ یہ سب سے زیادہ خوبصورتی زمین پر جو ہے وہ پودوں کی ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ سرخ پھولوں کی یہ شادمانی، اور پھول کسے نہیں پسند ہوتے۔ سرخ کا مطلب ہوتا ہے لال، تو یہ رنگ برنگے پھول، شادمانی مطلب خوشیاں، یہ پھول بھی بہت خوش ہیں اور انہیں دیکھ کے ہمیں بھی بہت خوشی ہوتی ہے۔ بلبلوں کی یہ شیریں بیانی، بلبل تو آپ جانتے ہوں گے جو میٹھے میٹھے گیت گاتی ہے۔ شیریں مطلب میٹھے، بیانی مطلب وہ جو بولتی ہے۔ تو بلبل کی یہ جو میٹھی آواز ہمیں سننے ملتی ہے، یہ سب کیا ہے؟ سب خدا ہی کی ہے مہربانی۔ اگر خدا ہم پہ مہربان نہیں ہوتا تو یہ سب نعمتیں ہم کہاں سے لاتے؟ خوبصورت یہ سورج کا چہرہ، اس پہ رنگین کرنوں کا صحرا، تاج ایک اس کے سر پہ سنہرا۔ جب صبح صبح اٹھتے ہیں، اگر سورج ہی نہ نکلے تو اندھیرا کیسے جائے گا؟ تو سورج ایک نیا صبح لے کے آتا ہے، ایک نئی کرن لے کے آتا ہے۔ اس کے ایسے لگتا ہے جیسے سورج کے سر پہ ایک تاج ہو جو پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ اس کی عالم پہ ہے حکمرانی، سب خدا ہی کی ہے مہربانی۔ عالم مطلب دنیا، یہاں پہ اس کی کہا گیا ہے، اس کی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ۔ پوری دنیا پر صرف اور صرف کس کا حکم چلتا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ حکمرانی کا مطلب حکم، جس کی بات ہر لوگ مانتے ہوں۔ تو پوری دنیا پر، پورے عالم پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے، اور ہم پہ جو ساری مہربانیاں ہیں وہ سب بھی خدا ہی کی ہیں۔ کالی کالی گٹھاؤں کی یورش، آسمان سے زمینوں پہ بارش، باغ پر تازگی کی تراوش، اس میں انسان کی باغبانی۔ کالی کالی گھٹاؤں کی یورش، اس کا مطلب ہے جو بارش آنے سے پہلے کالے کالے بادل چھا جاتے ہیں نا، اسے کہا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آسمان سے زمینوں پر بارش ہوتی ہے، اور جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو سارے باغ باغیچے پودے پھول ان سب پر تازگی کی تراوش، تراوش کا مطلب ہوتا ہے چھڑکاؤ، مطلب یہ سب تازے ہو جاتے ہیں بارش کی بوندوں کی وجہ سے۔ اور پھر انسان کی باغبانی، مطلب انسان جو کھیتی باڑی کرتا ہے، اس کا پورا جو انحصار ہوتا ہے وہ بارش پر ہوتا ہے۔ اگر بارش نہیں ہوگی تو انسان کھیتی باڑی کیسے کرے گا؟ جو کسان ہوتے ہیں ان کا پورا نقصان ہو جاتا ہے اگر بارش نہ ہو تو یہ سب کیا ہے؟ صرف اور صرف ہمارے پیارے خدا ہی کی ہے مہربانی۔ اور لاسٹ میں شاعر کیا کہتے ہیں؟ پھول پودے، چمن، کھیت میدان، جھیل چشمے، پہاڑ اور حیوان، ہر طرف سارے فطرت کے سامان، مطلب یہ جو پھول پودے، باغ باغیچے، کھیت میدان، جھیل چشمے، پہاڑ، اور یہ سب جو جانور پرندے، یہ سب کیا ہے؟ ہر طرف یہ صرف قدرت کی طرف سے ہمیں ملا ہوا ایک تحفہ ہے۔ آگ مٹی ہوا اور پانی، سب خدا ہی کی ہے مہربانی۔ یہ آگ مٹی ہوا پانی، یہ کیا ہم پیدا کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ صرف اور صرف ہمارے خدا کے طرف سے ہم پر مہربانیاں ہیں، جس کا ہمیں پوری طریقے سے احسان مند ہونا چاہیے
اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو بچوں، اس نظم میں، اس حمد میں شاعر نے اللہ کی تعریف کی ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہم پر اس کی مہربانیاں فرماتا ہے، اور اس کے بدلے میں ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس کی فرما برداری کریں، اللہ کے جو حکم ہے ہم پہ انہیں ضائع نہ کریں، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور اللہ کا، اس کی مہربانیوں کے لیے اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔